بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، آج کا یہ روز جو ہے مخصوص ہے ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے۔ شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے شہیدی آفیشیل چینل نے آن لائن مجلس غم کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بڑے غم کا مقام ہے۔ کہا تو یہی گیا تھا کہ مرثیہ پیش کیا جائے، لیکن مرثیہ پیش کرنے سے قبل میں اپنے بچوں کے اذہان عالی تک کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا، اپنے معصوم و کمسن بچوں کے لیے، کہ آج اس امام کی شہادت ہے، ان امام کی جو ہمارے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، آپ کا نام محمد، لقب جواد، تقی، کنیت علی، والد محترم امام رضا علیہ السلام، والدہ گرامی خیزران علیہ السلام، آپ کے والد گرامی کا بھی نام علی رضا علیہ السلام۔ تاریخ ولادت جو ہے خاص طور سے بچوں کے اذہان عالی تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ 10 رجب 195 ہجری، جائے پیدائش مدینہ منورہ، مدت امامت آپ کی 17 برس صرف، اور عمر مبارک صرف 25 برس۔ تمہیدی گفتگو کے لیے مجھے اپنے ہی گھر کے تخلیق کردہ مرحومہ شاندار بیگم شان مرحومہ میری دادی مرحومہ کے کچھ مصرے میرے ذہن میں ابھی آئے۔ ان کے مقطع کو سرمایہ سخن بنا کر میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مطلع تو یوں تھا کہ 2 محرم کو ان کی یہ مصرے پڑھے جاتے تھے، اور مرحومہ میری والدہ مرحومہ پڑھا کرتی تھیں 2 محرم کو، کہ صدمے اٹھانے آئے ہیں سرور نئے نئے، آئے ہیں ماریا سے ستم گر نئے نئے۔ اور مقطع میں یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں جو ہمارے بعد کے اماموں کو زیر دغا سے شہید کیا گیا۔ تو یہ مقطع ہے: اے شان صبر کیا لکھوں میں اہل بیت کا، اے شان صبر کیا لکھوں میں اہل بیت کا، سہتے تھے ظلم آل پیمبر نئے نئے، سہتے تھے ظلم آل پیمبر نئے نئے۔ اتنا بڑا کربلا کا واقعہ اور ظلم و ستم کے بعد بھی ملعون جو ہیں ہر امام کو اذیتیں دیتے رہے اور ظلم و ستم جو ہے ڈھاتے رہے۔ یہ شہادت کا روز ہے ہمارے نوے پیشوا، ہمارے نوے امام علیہ السلام کا۔ جب مامون ملعون اس دنیا سے واصل جہنم ہوا تو اس کا بھائی معتصم اس کا جانشین ہوا۔ اسے امام سے حسد تھا، حسد تو ہر دور میں چلا آ رہا ہے۔ یزید ملعون کو امام حسین کی انسانیت سے حسد تھا، کیونکہ وہ غیر انسانی کام کرتا تھا۔ ہر دور میں جہاں جہاں انسانیت ہوگی، غیر انسانی لوگ جو ہیں اس سے حسد کریں گے۔ تو یہ معتصم جو ملعون تھا،
جس کو جانشین بنایا تھا ملعون مامون نے، اور اس کے جہنم واصل ہو جانے کے بعد یہ معتصم جو ہے جانشین ہوا، اور حسد اس نے اس کے پنپ رہا تھا، لہٰذا امام کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے خطرناک زہر کو انگور میں پیوست کر کے اپنی بھتیجی ام فضل کو دیا تاکہ وہ امام کو یہ زہر آلود انگور کھلا دے۔ امام نے انگور تناول فرمائے، اور انگور تناول فرماتے ہی کچھ دیر بعد زہر کے اثر کا احساس ہوا۔ امام زہر کی وجہ سے درد سے بے چین تھے۔ امام جواد، ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ کا لقب جواد، تقی، یہ لقب تھے آپ کے القاب۔ امام جواد 25 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ سب سے جوان امام تھے جو ظالم خلیفہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام جواد نے اپنی شہادت سے ہمیں ایک عظیم درس یہ دیا کہ تکبر کرنے والوں کا مقابلہ کرتے رہو، ان کی طاقت اور مال و دولت کے سامنے کبھی نہ جھکو، اور آخری قطرہ خون تک دین اسلام، انسانیت اور مکتب امام علی علیہ السلام کی حفاظت کرتے رہو۔ میں نے سرمایہ سخن بنایا اس مقطع کو کہ سہتے تھے ظلم آل پیمبر نئے نئے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ہمیشہ ظلم ہوتے رہے۔ تو یہ ہمارے نوے پیشوا آپ کو 25 برس کی عمر میں زہر دغا سے شہید کیا گیا، اور امام علی نقی علیہ السلام کو اللہ کے فرشتوں کی جانب سے یہ اطلاع ملی کہ پردیس میں ان کا والد ماجد جو ہیں زہر دغا ان کو سے شہید کیا جا رہا ہے، اور زہر کا اثر جو ہے شدت سے وہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے امام تقی، امام جواد علیہ السلام کی والدہ گرامی یعنی امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی دادی کو اچانک یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا، یہ غم کی خبر، اور آپ فرماتے ہیں علی نقی علیہ السلام کہ دیکھو یہ مکروہ ہے غم کی خبر ایک دم سے کسی کو بتانا، اور بعض معاملوں میں حرام بھی ہو جاتی ہے اگر جان کا خدشہ ہے اور یہ ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ تو آپ نے آہستہ سے جب فرشتے آپ کو نے اطلاع دی تو آپ نے فوراً یہ نہیں اطلاع دی کہ شہید کر دیے گئے، اور کہا کہ دادی اماں یہ زہر دے دیا گیا ہے بابا کو، آپ کے بیٹے کو۔ تو آپ تڑپ گئیں، جناب خدیجہ خاتون علیہ السلام تڑپ گئیں، اور آپ نے فرمایا، آپ کو انداز ہو گیا تھا، آپ بھی تو کس کی والدہ تھیں کہ ہمارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ مجھے فوراً ام لیلہ علیہ السلام یاد آ رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جب آپ جنگ کے لیے علی اکبر علیہ السلام جا رہے تھے کہ لیلہ تم جاؤ دعا کے لیے اندر جاؤ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب لیلہ جو ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھیں، برچھی لگتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ سب اماموں کا یہ قول ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اون محمد علیہ السلام کی لاشیں آئی ہیں تو جناب زینب کے سامنے ایک دم سے نہیں لائے، تو امام علی نقی علیہ السلام نے کہا کہ دادی جان ان کو زہر دے دیا گیا ہے، آپ والدہ امام میں تقی علیہ السلام کی والدہ تھیں، یعنی میرے بچے کو دفن کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں جاؤں گا، میں دفن و کفن
کا انتظام کروں گا۔ مجھے ایک لاشا اور یاد آ رہا ہے کہ جہاں پر بیٹا موجود تھا اور باپ کا لاشا جو ہے جلتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن پامال لاشا پڑا ہوا تھا، اور بیٹا جو تھا بڑی یاد سے دیکھ رہا تھا کہ اے پھوپھی اماں، ایک بیٹے کے لیے غیرت سے مر جانے کی بات ہے کہ اس کے باپ کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر پامال پڑا ہوا ہے اور بیٹا موجود ہے اور دفن نہیں کر پا رہا ہے۔ یہی امام جو ہیں ہمارے، جن کی آج شہادت ہے، یہ چیخیں مار مار کے گریہ فرمائی ہے جب غسل دیا ہے انہی نے امام رضا علیہ السلام کو، اپنے جد کو یاد کیا ہے۔ لہٰذا جب ہم کسی امام کی شہادت کا بیان کریں گے تو ہم اس تیسرے امام علیہ السلام کو ضرور یاد کریں گے۔ لہٰذا میں مرثیہ پیش کروں گا، اور مرثیے سے پہلے چند مصرے جو ہیں سلام کے پیش کر رہا ہوں۔ آقا تقی جہان کے مولا سلام لو، شیعہ سلام کرتے ہیں آقا سلام لو، ہو نور کردگار جہاں میں جب آ گئے، ہو نور کردگار جہاں میں جب آ گئے، تھا نور دو جہان یہ چھایا سلام لو، تھا نور دو جہان یہ چھایا سلام لو، بچپن میں تم نے علم وہ اعلیٰ دکھا دیا، تھا عالموں نے سر کو جھکایا سلام لو، قدموں تلے زمین تھی سمٹی میرے امام، قدموں کا معجزہ تھا یہ اعلیٰ سلام لو، الیاس و خضر آ کے تھے کرتے تمہیں سلام، دونوں جہاں کے والیو مولا سلام لو، الیاس و خضر آ کے تھے کرتے تمہیں سلام، دونوں جہاں کے والیو مولا سلام لو۔ اب مرثیہ جو ہے پیش کر رہا ہوں، اور یہ شہیدی آفیشیل چینل نے یوم غم کا اہتمام کیا ہے بسلسلہ شہادت امام محمد تقی علیہ السلام، اور یقیناً یہ پرسے کے لیے یوم غم آن لائن مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہم شہزادی کو ان کے آل پاک کا پرسہ دے رہے ہیں، اور یقیناً وہ تشریف لائی ہوں گی، اور ہم اپنے زمانے کے امام کو ان کے جد اعلیٰ کا پرسہ دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہے وہ کربلا کا غم ہو، وہ آتنکواد اور دہشت گردی کے منہ پر اور گندی سیاست اور بادشاہت کے منہ پر کرارا تماچا ہے، اسی طرح ہر جو ہے امام کی جن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے، ان کا یوم جو ہے وہ انسانی قدروں کے جو مخالف ہیں اور جو گندی سیاست اور آج کے جو مامون اور معتصم ہیں، ان کے منہ پر کرارا تماچا کے طور پر ہمیں یوم منانا چاہیے ہے دہشت گردی کے خلاف۔ اور یہ جو وائرس ہے یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا؟ ہم آل محمد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، وہ ضروری ہے کہ ہمیں WHO کی گائیڈ لائنز پر چلنا ہے، اور احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔
جو ہمیں مراجع اکرام نے فرمایا ہے، لیکن یہ WHO ہو جو ہو، یہ روشنی کہاں سے رہی ہے؟ یہ ہمارے چھٹے امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ میڈیکل سائنس جو ہے انہی کی ایجاد ہے، یہ وہیں کی روشنی ہے جو ہمیں دی جا رہی ہیں گائیڈ لائنز۔ تو آج شہادت کے موقع پر غم کا روز ہے، پرسہ تو دیں گے، مگر یہ روز جو ہے دہشت گردی کے خلاف آواز ہے۔ تو پیش ہے مرثیہ: نور رب انعام ہوں لاکھوں تمہیں سلام، یا شاہ نیک نام ہوں لاکھوں تمہیں سلام، اللہ کے کلام ہوں لاکھوں تمہیں سلام، مولا تقی امام ہوں لاکھوں تمہیں سلام، اے آسمان زمین کے شاہ سلام لو، آقا سلام لو، میرے مولا سلام لو۔ اور جس سے بنے تھے آپ وہی تھا خدا کا نور، پیدا ہوئے تو چہرے سے چمکا خدا کا نور، اس طرح رخ سے جلوہ دکھایا خدا کا نور، تھا آسمان زمین پہ چھایا خدا کا نور، نور خدا تھے آپ وہ جلوہ دکھاتے تھے، اس نور سے زمین و فلک جگمگاتے تھے، اور ٹھوکر لگاؤ تم تو خزانہ ابل پڑے، آقا زمین سمٹے تیرے پیروں کے تلے، وہ علم تھا عظیم کے عالم کا سر جھکے، سرکار جیتے رہے علمی مناظرے، بچپن میں علم عظیم یہ تم نے دکھا دیا، بچپن میں علم عظیم یہ تم نے دکھا دیا، سر کو ضعیف یحییٰ کے تم نے جھکا دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جس دم رضا مسافر ملک عدم ہوئے، بے کس تقی پہ جوہر و جفا درد و غم ہوئے، بابا سے چھوٹے اور اسیر ستم ہوئے، دشمن شہ انعام کے اہل ستم ہوئے، بابا اٹھے جو سر سے تو قسمت الٹ گئی، تیغ علم سے چین کی ہستی ہی کٹ گئی، گوشہ نشین تھے باد پدر، گوشہ نشین تھے باد پدر، شاہ خوش خصال، مولا سے معتصم کو عداوت رہی کمال، تیور جو اس کے بدلے جفاؤں کا تھا یہ حال، شے کو سکون کی ساز بھی لینا ہوا محال، قبر نبی سے ہائے چھٹایا امام کو، بغداد میں لعین نے بلایا امام کو، بلوا کے شے کو قید کیا وا مصیبتا، بے کس پہ ٹوٹی ظلم و جفا وا مصیبتا،
تھی تنگ شے پر آب و غذا و مصیبتا، تھے فاقہ کش امام ہدا و مصیبتا، یک بے وطن تھا درد و مصیبت کے واسطے، جانے رسول اور اذیت کے واسطے ہوتا تھا ظلم جب تو سر اپنا جھکاتے تھے، ظلم شدید سہتے تھے اور کانپ جاتے تھے، لب پر کبھی گلے کے نہ الفاظ لاتے تھے، لب پر کبھی گلے کے نہ الفاظ لاتے تھے، کرتے تھے شکر آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، کہتے تھے غم گوارا ہے امت کے واسطے، دنیا میں آئے درد و مصیبت کے واسطے، سہ کے ظلم قید کے شاکا ہوا یہ حال، سہ کے ظلم قید کے شیکا ہوا یہ حال، لاغر تھا جسم ذوف سے مظلوم تھا نڈھال، بڑھتی رہیں جفائیں اذیت رہی کمال، ہونٹوں پہ جان آ گئی جینا ہوا محال، رنج و الم کی دل پہ چھری جب گزرتی تھی، رہ کے آہ جگر سے ابھرتی تھی، اس حال پر بھی رحم نہ کھایا ہزار حیف کے معنی ہیں افسوس، ظلم و ستم، اس حال پر بھی رحم نہ کھایا ہزار حیف، بے کس کو سملئی نے کھلایا ہزار حیف، پھر قبر مصطفیٰ کو ہلایا ہزار حیف، پھر روح فاطمہ کو رلایا ہزار حیف، مجروح قلب سید لولا کر دیا، شمس تقی کا ہائے جگر چاک کر دیا، اترا گلے سے زہر ستم و مصیبتا، دل پر رواں تھا خنجر غم و مصیبتا، تڑپے زمیں پر شاہ امم و مصیبتا، کس درد کا تھا زہر ستم و مصیبتا، غربت میں زہر کی سے تڑپتا امام کا، غربت میں زہر کی سے تڑپنا امام کا، ہر سمت ہائے یاس سے تکنا امام کا، مظلوم کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، بے کس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں، کوہ علم کو ٹالنے والا کوئی نہیں، جاتی ہے جان سنبھالنے والا کوئی نہیں، مولا تڑپ رہے ہیں زمین تھر تھر آتی ہے، ہونٹوں پہ آہ آہ کی آواز آتی ہے،
وقت اخیر پاس جو دلدار آ گیا، علم خدا کا پانے کو اصرار آ گیا، پھیلا کے ہاتھ بول کے غم خوار آ گیا، میرا وسیع جہان کا سردار آ گیا، نائب کیا پسر کو پڑھا کلمہ شان سے، نائب کیا پسر کو پڑھا کلمہ شان سے، قبلے کی سمت رخ کیا اٹھے جہان سے، قبلے کی سمت رخ کیا اٹھے جہان سے، سر پیٹو مومنوں کے قضا کر گئے تقی، اس قید میں تڑپتے ہوئے مر گئے تقی، دنیا سے پیش خالق اکبر گئے تقی، حسرت یہ دے رہی ہے صدا مر گئے تقی، ہر دل پہ آج داغ ہے تازہ غریب کا، زندہ میں ہے زمین پہ زندہ میں ہے زمین پہ جنازہ غریب کا، زندہ میں ہے زمین پہ جنازہ غریب کا، غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ امام کا، دل کو دکھا رہا ہے جنازہ امام کا، سب کو رلا رہا ہے جنازہ امام کا، تربت کو جا رہا ہے جنازہ امام کا، حال انبیاء کا غم سے بہت دردناک ہے، حال انبیاء کا غم سے بہت دردناک ہے، اور سر پہ مصطفیٰ کے پڑی غم کی خاک ہے، شیعوں نے شیخ کا لاشا اتارا مزار میں، اس بے وطن کا لاشا لٹایا مزار میں، تلقین پڑھ کے لاشا ہلایا مزار میں، تلقین پڑھ کے لاشا ہلایا مزار میں، غربت زدہ کو ہائے چھپایا مزار میں، پیوند قبر بے کسو مسموم ہو گئے، مظلومیت سے قبر میں مظلوم سو گئے، ہے روح فاطمہ کی صدا ہائے اے تقی، ہے روح فاطمہ کی صدا ہائے اے تقی، مقتول تیغ زہر جفا ہائے اے تقی، غربت میں آئی تجھ کو قضا ہائے اے تقی، غربت میں ہائے مارا گیا ہائے اے تقی، آزار سے کہ ہائے ستارے جہان سے، آزار سے کہ ہائے ستارے